السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، خلافت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر المؤمنین ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تو 6 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا یہ بچہ حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کرے رجب کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت امام علی شیر خدا کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المؤمنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے، 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی، میں نے حساب کتاب لگا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اب دوسری آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لے، جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے 6 ماہ بچیں گے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، اللہ نہ کرے اس عورت کو سنسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخ نکل گئی، اور آپ نے اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا، اور اپنے سپاہیوں سے فرمائے کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زار و قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی کہ اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر ملا دیے جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ، یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔